ہم تو مسجد دیکھنے آئے ہیں, لوگ ایسا لگ رہا ہے ہمیں دیکھنے آئے ہیں. اس کارنر پہ تلاوت کر رہے ہیں, آواز اس کارنر پہ آ رہی ہے, اور جتنے کارنر ہیں سب پہ آ رہی ہے, سب پہ ہے. اتنا سلولی بول رہے ہیں, اتنا سلولی بول رہے ہیں, یہ پوری بلڈنگ میں آواز گونج رہی ہے. ایک تاج محل آپ کو نظر آ رہا ہے, جھوٹی موٹی کا ہے, سچی مچی کا آگرہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں لاہور میں ہوں اور ہم بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کی طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہاں ولاگ بنائیں گے. اور اس ولاگ کی خاصیت یہ ہوگی کہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے بارے میں ہم نے جو تھوڑا سا تاریخ کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کیا ہے, اور اس کی ہسٹری انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. بادشاہی مسجد کی اور شاہی قلعہ کی کیا ہسٹری ہے. مسلمانوں کا ایک عروج کا دور تھا, مغلوں کی حکومت تھی, لاہور, دہلی یہ سب ایک ہی تھے, یعنی ایک ہی کنٹری کا حصہ تھے. کیسے ہمارے مغل بادشاہوں نے زندگی گزاری ہے, کیسے مسلمانوں کے عروج کا وقت تھا, اور کیا مسلمان کیا بلکہ جب ہمارے بادشاہوں کی ہندوستان پہ حکومت تھی تو ہندو, سکھ, عیسائی سارے ہی امن سے تھے. یہ جو آج کل ایک مذہبی عصبیت ہے نا, ایک دوسرے کا وجود ہی برداشت نہیں کرتے, یہ نہیں تھا. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. لاہور ویسے ہی بڑا خوبصورت شہر ہے, پنجاب تو بن گیا ہے, کراچی کو بھی اللہ کرے ہماری جو وہاں کے حکمران ہیں. ابھی میں جب گھر سے نکلا ہوں لاہور آنے کے لیے, تو وہی حسب معمول ہمارا جو سامنے والا گٹر ہے وہ بہہ رہا تھا, ابل رہا تھا. مجھے خیال ہوا اس کا ولاگ بناتا ہوں میں, کہ لوگوں کو بتائیں کہ کراچی کی حالت کیا ہوئی ہے, کیا حال کیا ہے کراچی کا, اور اس کا ذمہ دار ہے کون. یہاں سے رائٹ. 2 ہفتے پہلے گھر والوں نے کہا کہ 2000 روپے چاہیے. میں نے کہا کس خوشی میں؟ انہوں نے کہا ہم نے گٹر صاف کروایا بھنگی سے. تو وہ 2 ہفتے پہلے, اچھا میں نے کہا 2000 میں کون نیک بھنگی ہے جو گٹر صاف کر دے گا. کہا کہ جی سب محلے والوں نے مل کے 2-2000 روپے جمع کر کے بھنگی تو اس طرح صاف ہو رہا ہے. تو دوبارہ بھر گیا ہے وہ, تو اب پھر 2000 سب گھر محلے والے دیں گے. تو گورنمنٹ کراچی میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. لیکن جب آپ لاہور آؤ تو تھوڑی طبیعت خوش ہوتی ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ جیسی تیسی ہو بھائی, لیکن کم از کم پنجاب کو تو بنایا ہے. سندھ حکومت نہیں بنا رہی سندھ کو, جو حال کیا ہوا ہے ہمارے سامنے. ہم تو تھک گئے ہیں چیخ چیخ کے. اتنا بڑا شہر ہے کراچی, 70% پاکستان کی جو ارننگ ہے نا وہ کراچی سے ہوتی ہے. یار ایک شہر آپ کو اتنا کھلا رہا ہے, اتنا پلا رہا ہے, اس کا تو ویسے ہی حق ہونا چاہیے. لیکن صرف ایک گٹر کے ڈھکن ہی لگا دیں, باقی ہم خود کر لیں گے. گلی محلے کی صفائی ہم خود کر لیں گے. صرف گٹروں پہ ہی کنٹرول کر لینا گورنمنٹ. پانی پلا دے ہمیں کراچی میں, صاف پانی. خیر یہ دکھڑے تو, کیونکہ آج جب میں کراچی نکلا ہوں تو پھر گٹر ابل رہا تھا, تو مجھے خیال ہوا کہ یہ تھوڑا سا دکھڑا. میں نے ولاگ بنایا نہیں, بنانا چاہوں نا تو میں کراچی کے حالات دکھاؤں. تو اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. ہمارا کراچی اتنا پیارا شہر, ہماری زندگی وہاں گزری ہے, تو اس کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے. لیکن لاہور آتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں ماشاءاللہ گرینری ہے لاہور میں, بیچ میں نہر ہے. گورنمنٹ نے بہرحال کچھ نہ کچھ تو کیا ہے یہاں کے لیے, پنجاب کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے. تو ہم تو سندھ گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے تم پنجاب سے عبرت حاصل کر لو بھائی, تم بھی کچھ کر لو. موٹر وے دیکھ لیں, پنجاب کی موٹر وے, اور جب سندھ شروع ہوتا ہے تو موٹر وے کا حال دیکھیں کیا ہوا بھائی. خیر ہم جا رہے ہیں بادشاہی مسجد کی طرف. لاہور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے. بادشاہی مسجد میں آ گئے ہم لوگ, اور یہاں آ کے ہم تو مسجد دیکھنے آئے ہیں, لوگ ایسا لگ رہا ہے ہمیں دیکھنے آئے ہیں. تو یہ ہمارے میزبان ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. جی, مولانا عبدالقبیر آزاد صاحب نے ان کو خاص طور پر, مولانا عبدالقبیر آزاد صاحب جو بادشاہی مسجد کے امام ہیں, اور بڑی اچھی سلام دعا ہے. ہماری جامع الرشید بھی آتے رہتے ہیں, آج کل ہلال کمیٹی کے وہ ہیں جی جی چیئرمین ہیں. تو انہوں نے یہ ہمیں دیے ہیں, ادھار دیے ہیں. جی, یہ ہمیں وزٹ کروائیں گے وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ.
تو ابھی آپ کیا دکھائیں گے ہمیں؟ اوکے، سب سے پہلے آپ کو مسجد کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جائے گا. یہ مسجد کتنی پرانی ہے، کس نے اس کو بنایا ہے، کتنے عرصے میں بنایا ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. جی. تو یہ مسجد بادشاہی مسجد جو کہ پاکستان کی دوسرے نمبر کی بڑی مسجد ہے فیصل مسجد کے بعد. جی. اور فیصل مسجد جو ہے وہ 40 سے 45 سال پرانی ہے، جبکہ بادشاہی مسجد 350 سال پرانی ہے. 350 سال پرانی. اور اس مسجد کو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا 1674 میں. 1674 میں مغل بادشاہ عالمگیر جو بہت ہی نیک بادشاہ تھے مغلوں میں، اور ٹوپیاں سی کے کاروبار کیا کرتے تھے. بادشاہ ہونے کے باوجود ان کا ذریعہ آمدن ٹوپیاں سی کے یعنی بیچ کے جو کاروبار کیا کرتے تھے. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کوششیں تھیں نا، ان کے نتیجے میں عالمگیر جیسے بادشاہ ہندوستان کو ملے. تو یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 1674 عیسوی میں اس کو تعمیر کیا تھا. یعنی آج سے کتنے سال ہو گئے جی؟ 350 سال. ایسا ہے کہ علامہ اقبال جو کہ شاعر مشرق، مفخر پاکستان، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، تو 1938 میں جب آپ نے رحلت فرمائی، آپ کا نماز جنازہ علامہ صاحب کا یہاں بادشاہی مسجد میں ادا کیا گیا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ لاہور کے بھی رہنے والے ہیں، بیسیکلی سیالکوٹ کے تھے، لیکن ان کے گھر لاہور میں بھی تھا. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر علامہ اقبال کو 1938 میں اس بلڈنگ کے اندر مدفن کیا گیا. اور 1958 میں 1960 میں پھر یہ اوپر والا جو ڈوم ہے اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا ڈیورنگ دا پیریڈ آف جنرل ایوب خان. اور 2 کنٹریز نے حضرت یہاں پہ اسٹون گفٹ کیے. ایک تو یہ ریڈ جو اسٹون ہے یہ انڈین اسٹون ہے، انڈیا کے علاقے جے پور راجستھان سے یہ اسٹون لایا گیا. اور ایک ہے وائٹ ماربل جو کہ افغانستان کے بادشاہ شاہ شجاع نے گفٹ کیا تھا یہاں پہ علامہ اقبال کے مزار کے لیے. تو ابھی ہم اس کو مزار کو اندر سے پراپرلی دیکھیں گے. یہاں کے بارے میں یہ بتانا چاہیں گے کہ جب اس بلڈنگ کو تعمیر کیا گیا تو افغانستان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے گفٹ کیا تھا علامہ اقبال کے مزار کے لیے اسٹون. یہ ہے ٹرانسپیرنٹ اسٹون. اور یہ گفٹ کیا تھا نادر شاہ غازی ملت، افغانستان کے بادشاہ تھے. 1294 ہجری میں افغانستان کے بادشاہ نے یہ پتھر گفٹ کیا تھا. 1294 عیسوی ہے سر کہ ہجری قبل از عیسوی تو بہت صحیح. اقبال کے پردادا بھی. لیکن ٹرانسپیرنٹ پتھر دیکھا ہے سر جی؟ ٹرانسپیرنٹ کور تو دیکھا ہے موبائل، یہ پتھر ہے. جی سر جی کیا خلاصہ یہ کہ بھائی 350 سال پرانی مسجد ہے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمان بادشاہ تھے مغل، اور بہت خاندانی شاندار حکومت کی تھی. انہوں نے ہندوستان کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا. اور جب ہم اس وقت کے ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور برما بھی شامل ہے. برما کا بھی بہت بڑا حصہ اس میں شامل ہے. تو یہ والا ہندوستان کی ہم بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ لاہور میں مسجد بنائی تھی اور 1 لاکھ نمازیوں کی جگہ تھی. ایکو سسٹم بڑا زبردست. اس وقت کے جو مسلمان انجینئر تھے، کیونکہ الیکٹریسٹی کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا اس وقت، تو مسلمان انجینئرز نے ایسا میکینزم بنایا کہ 1 لاکھ لوگوں تک 1 لاکھ لوگوں تک امام خطیب کی آواز پہنچتی تھی. تو وہ اس طرح سے جو آواز کی لہریں جو ہیں وہ ٹریول کرتی تھی کہ وہ عمارت کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا. اور اس زمانے میں یہ تھا، مسلمان سائنسدان جو تھے اسی طرح سے، یعنی اس زمانے میں جو بڑے بڑے لیکچر ہوتے تھے نا درس گاہوں میں، علماء پڑھاتے تھے اور یا جو بھی ٹیچرز پڑھاتے تھے، تو وہ اسی طرح سے ایک بڑا سادہ اور دیسی سسٹم تھا. تو یہ سب چیزیں دکھائیں گے. اور تبرکات بھی ہیں. اب اس تبرکات کی جو آتھینٹسٹی ہے اس پر تو میں کچھ بات نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنی معتبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ یا وہ مبارک وہ حقیقت میں اس میں کتنی وہ ہے. لیکن بہرحال انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اب یہی نسبت ہے، نسبت کے اس کی طرف کرتے ہیں لوگ. ترکی کے جو عجائب گھر ہے اس میں تو ایک مستند ہے. وہ اس میں تو کیونکہ خلفاء عثمانی خلافت تھی، انہوں نے بہت اہتمام سے اس کی حفاظت کی تھی. تو اس بارے میں تو میں کوئی کمنٹ صحیح وہیں جا کے پھر بہرحال ہم دیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ جو قرآن مجید 10 سال میں ایک شخص نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور سونے اور چاندی سے لکھا ہے، وہ تو ایک جیتا جاگتا ایک صحیح دیکھنے کی چیز.
ٹوٹل 30 سپارے ہیں صحیح اور ان سپاروں کو لکھنے والے ہیں عطا محمد جی وہ درزی تھے اندرونی شہر لاہور کے رہنے والے تھے اور آپ کو پتہ لاہور جو موچی دروازہ اکبری گیٹ دلی گیٹ تو موچی دروازہ آتش بازی کے سامان کے لحاظ سے تیار کرنے میں آج بھی بڑا مشہور ہے پوری دنیا میں جب بھی کسی شادی وغیرہ ہوتا ہے نا وہاں پہ آتش بازی کی جاتی تو وہ موچی دروازہ سے پرچیز کرتے ہیں اچھا عطا محمد جس گھر میں رہتے تھے وہاں پر وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا سامنے والا پورشن جو تھا نا ووڈن تھا نیچے آتش بازی کی دکان تھی آتش بازی کو آگ لگ گئی اس کا مکان جو ہے وہ بھی جل گیا کافی لاس ہو گیا اس وقت کے منسٹر تھے ظہیر الدین لال میاں بنگلہ دیش کے منسٹر تھے اچھا جب ان کو پتہ چلا کہ لاہور میں ایک شخص عطا محمد اس کے گھر کو آگ لگی غریب آدمی ہے درزی ہے تو انہوں نے پھر فائنینشلی سپورٹ کیا عطا محمد کو گڈ ہو گیا عطا محمد نے ان پیسوں سے گولڈ اور سلور پرچیز کیا شنیل ویلوٹ کا کپڑا پرچیز کیا لاہور میں سوا بازار اور اعظم مارکیٹ ہے یہاں پہ تو انہوں نے کیا کیا کہ سونے 95% سلور تھا 5% گولڈ تھا اس کو میلٹ کرایا صحیح اس کا داغے کی فارم میں لے کر آیا پھر کشیدہ کاری کے ذریعے ہینڈ میڈ ایمبرائڈری کے لیے 30 سپارے لکھے گڈ یہ پہلا سپارہ دوسرا جس میں 14 سپارے ہمارے سامنے کی طرف ہیں 2 جو ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ ہیں اور 2 سامنے فرنٹ کی طرف ہیں یہ سارے یعنی سونا چاندی سے لکھے ہوئے سر سونا چاندی سے لکھے ہوئے وہ ہے یعنی کتنی محنت کی ہوگی اس نے 10 سالوں میں 10 سال میں بھی بہت کم ٹائم میں اس نے کمپلیٹ کر لیا جی جی یہ پورے قرآن کا ایک وہ ہے مختلف پارے 14 سپارے یہ ہیں 14 پارے اس یہ کی محنت جو کاتب کی محنت جی قابل تعریف ہے بالکل کس طرح یعنی اور قرآن پہ یہ محنت ماشاءاللہ قرآن پہ اس طرح محنت کی اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سامنے مال ہے دوپٹہ ہے جو کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے منسوب ہے فکس ود فرینڈ اب دائیں طرف آتے ہیں تو یہاں پر ایک جائے نماز ہے اور یہ جائے نماز حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے منسوب ہے امامہ شریف کی طرف امامہ شریف کی طرف آتے ہیں تو یہ امامہ شریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے منسوب ہے باقی تمام تبرکات حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ غوث پاک سرکار آپ سے منسوب ہیں اس کارنر پہ یہ بات کریں گے آپ دیکھنا جی کارنر ہے نا اس پہ اچھا یہاں آواز آ رہی ہے جی اس کارنر پہ تلاوت کر رہے ہیں آواز اس کارنر پہ آ رہی ہے اور جتنے کارنر ہیں سب پہ آ رہی ہے سب پہ اس کا لاجک یہ ہے پنکھوں کا شور ہے تھوڑا سا ہاں جب بادشاہی مسجد کو تعمیر کیا گیا تو اس وقت کراؤڈنگ شارٹنگ ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا اور اس مسجد کو میتھمیٹیکل جیومیٹریکل اور فزکس پوائنٹ آف ویو سے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے تمام کارنر 90 ڈگری اینگل کی کنسٹرکشن پہ ہے تو جب بادشاہی مسجد کو تعمیر کیا گیا تو امام مسجد کی آواز اس وقت جو کہ کراؤڈنگ شارٹنگ ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا تو ساری مسجد میں ٹریول وائبریٹ کرتی تھی آج کل کی پرابلم یہ ہے کہ کراؤڈنگ شارٹنگ ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے الیکٹریکل ساؤنڈ سسٹم ہے اب یہاں پر ایک اور ڈیمونسٹریشن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے وائبریشن سسٹم جو سسٹم آج کل ہم اپنے موبائل فون کے اندر یوز کر رہے ہیں مغلوں نے وہ وائبریشن سسٹم بادشاہی مسجد کی دیواروں میں تعمیر چیک کریں سر جی لیول گڈ ہو گیا کہاں ہے وہ آج سر آج اتنا سلولی بول رہے ہیں یہ پوری بلڈنگ میں آواز گونج رہی اس ہے کا لچک یہ تھا کہ اندر جب بات کی جاتی تھی نا تو آواز جب اس پورشن پہ آتی تھی تو یہ ریزوننس کی شکل میں وائبریشن کی شکل میں بوفر کی شکل میں ساری مسجد میں یہ فیل ہونے کے رہا بوفر سسٹم سے جی 350 سال پہلے جی ہاں بتائیں نا کیا ہو سکتا تھوڑا سا خلاصہ یہ بھائی ہم لوگوں نے جو اتنی حکومتیں کی ہیں نا خلافت عثمانیہ نے حکومت کی پوری تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پہ اور مغل بادشاہوں نے حکومت کی تو سائنسی علوم سے وہ آراستہ تھے گرمیوں میں نیچے 2 تہخانے ایک تہخانہ سے یہ نیچے ہے ایک اس سے بھی نیچے ہے اچھا اور ابھی ہم یہ اوپر والے جو ہے یہ سب سردیوں کے لیے یہ تہخانے کے روشن دان ہے ہاں یہ اور یہ دیکھیے اس کو ہوتا نہیں یہ سارے نیچے بیسمنٹ کے اچھا اور ایک اور بتاتا چلوں کہ مغلوں نے تو یہ بطور رہائش کے یوز کیا تھا
اور بعد میں جب سکھ آئے تو انہوں نے بھی رہائش کے طور پہ یوز کیا. کال کوٹریاں بنی برٹش پیریڈ میں. اچھا یہ جو کال کوٹریاں بنی ہیں نا یہاں جیل خانے یہ برٹش کے بنائے ہوئے ہیں. اس کا لیکن وہ جو سانپوں والا تھا وہ تو وہ ادھر جا رہے تھے. یہ دیکھو بھائی یہ ہے شہنشاہ ظہیر الدین اکبر جو مغل کا پہلا بادشاہ تھا 932 ہجری اور 1525 عیسوی 1530 عیسوی تک یہ تھا. اس کے دور کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں یہ. اوہو ہو سکہ رائج الوقت زور کا. اس کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھا کر ایران چلا گیا اور 1962 میں دوبارہ حکومت کی. 1900 تو بھی ہے 962 ہجری نہیں 962 عیسوی. بھائی ہجری جلال الدین اکبر کا بیٹا. یہ جلال الدین اکبر جو بڑی خاندانی حکومت کی تھی جلال الدین اکبر نے مغل اعظم یہ تھی جی 1556 عیسوی 963 ہجری. اور یہ اس دور کے سکے رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس سامنے. کلمہ لکھا ہوتا تھا سکوں پہ. یہ اس کا بیٹا آگے نور الدین جہانگیر. اس کا بیٹا آ گیا جی نور الدین جہانگیر 1605. سکے اس زمانے کے سکے رکھے ہوئے ہیں. نور الدین جہانگیر کا بیٹا نور الدین جہانگیر کا بیٹا شہاب الدین محمد شاہ جہاں جس نے آگرہ میں اپنی زوجہ کے لیے تاج محل بنایا. اوہو ہو یہاں پر کنزرویشن کے لیے یہ پھر اورنگزیب عالمگیر بڑے خاندانی بادشاہ تھے بڑے نیک آدمی تھے یہ 1658 ہجری میں. پھر یہ جی اس کے بعد اعظم شاہ 1707 میں. پھر معظم شاہ یہ 1707 میں. اور یہ روشن اختر محمد شاہ بڑے اعجاز قسم کا بادشاہ تھا. روشن اختر محمد شاہ اس کے بعد ڈکلائن شروع ہو ستیہ ناز. یہ تھوڑا یاش قسم کا بادشاہ تھا تو حکومت کو زوال شروع ہوا. پھر انگریز آ گئے. پھر محمد فرق خیر آ گیا. رفیع الدرجات جہاندار شاہ محمد فرخ محمد ابراہیم بھی آ گیا. 17 مغل کے نا محمد ابراہیم. اب آتے ہیں جی مغلوں کی طرف. مغل یہاں سے شروع ہوئے تھے کندھار سے اچھا اور یہاں سے سیدھے آئے دہلی. مغل شروع ہوئے تھے قندھار سے. تو یہ پٹھان تھے کیا؟ پٹھان تھے جی آئے. اب لیکن پرشینس تھے نہیں وہ جس کو کہتے ہیں فارسی بان پٹھان. فارسی پٹھان کہتے ہیں. یہ دہلی آئے. دہلی آئے سیدھا. دہلی سے اس کے بعد پھر یہ دہلی فتح کیا. دہلی فتح کیا. پھر اس کے بعد یہ علاقہ سہارنپور آ گیا. یہ کیا ہو گیا؟ سہارنپور فتح کر کے نا پوری ایریا پہ ان کی حکومت آئی. سارے نہیں دہلی. اچھا دہلی. اب یہاں سے پھر جناب علی یہ سارا افغانستان بھی آ گیا. نہیں یہ تو کشمیر آ گیا. کشمیر تک آ گیا. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ تھا برصغیر. لیکن جب انگریز آیا تو انگریز نے یہ جو برما کا علاقہ تھا اس کو علیحدہ کر دیا اور اس انگریز نے تو آ کے توڑ تاڑ کر دیا اور اس کو برصغیر کے طور پہ یہاں پہ رول کیا. اب جو آخری مغل بادشاہ ہے نا بہادر شاہ ظفر اس کی قبر برما میں ہے. جی. جو پہلا مغل بادشاہ ہے ظہیر الدین بابر اس کی قبر افغانستان. دیکھ لو یار پہلے مغل بادشاہ کی قبر ادھر افغانستان میں دوسرے کے بالکل اپوزٹ برما میں. یہ کتنے ہو گئے 17 تھے نا تو 15 رہ گئے پیچھے. جی. 15 میں سے ایک کی قبر ہے پاکستان میں. اچھا مقبرہ جہانگیر. جی نور الدین جہانگیر. 14 کی قبریں ہیں انڈیا میں. صحیح ہو گیا. گئے سب قبر میں چاہے جتنی بڑی حکومت ہو جانا اینڈ آپ کا قبر ہی ہے. ایسی اب یہ ہے کہ پرشین لیٹرز ہیں جو کہ مغل پیریڈ میں لکھے گئے تھے. اس وقت کی سرکاری زبان فارسی تھی. شیر شاہ جہانگیر کے فرمان تھے. فرمان شہنشاہ جہانگیر. یہ فارسی میں بادشاہوں کے خطوط دیکھو آپ. فارسی تو ہمیں آتی نہیں ہے. نمی دانم ایک خاتون کی معاشی امداد کے لیے کے لیے خط لکھا ہے. سبحان اللہ. یہ سارے شاہی فرمان ہیں. یہ تو بادشاہ کی اپنی رائٹنگ لگ رہی ہے. کاتب ہوتے تھے نا اس وقت. ہاں کاتب لکھتے تھے. اتنی خوبصورت رائٹنگ ہوتی تھی. میں تھوڑی آپ کو جلال الدین اکبر کی ہسٹری بتائی نا کہ کیسے مجدد الافسانی نے محنت کی. جلال الدین اکبر دین پہ آیا. پھر اس کے پوتے شاہ جہاں اور عالمگیر اور جہانگیر جیسے بادشاہ پیدا ہوئے. تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو ایک تاج محل آپ کو نظر آ رہا ہے جھوٹی مٹی کا ہے. سچی مچی کا آگرہ میں ہے. شاہ جہاں نے اپنی بیوی کے لیے بنایا. اصل تو ہے انڈیا میں ہے آگرہ میں ہے جو کہ بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی کے لیے تاج محل تعمیر کروایا تھا محبت میں.
جب 1842 میں ایک انگریز پروفیسر تھا، اس نے اس تاج محل کا ماڈل بنایا جو کہ ہاتھی کے دانتوں کے اوپر یہ تعمیر کیا گیا، بنایا گیا. جو اس کا آئیوری ٹیتھ ہوتا ہے نا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، تو جو آئیوری ٹیتھ تھا اس کو ہاتھی یہاں پہ یہ سارا کنسٹرکٹ کیا گیا. اور آپ اس کو 4 کارنرز کو دیکھیں گے تو یہ تاج پورا ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہے پورا. ابھی ہم تبرکات مقدسہ کی گیلری میں موجود ہیں، اور یہاں پر جو تبرکات ہیں نبی ہر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے منسوب ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ سسم کے منہ مبارک ہیں. یہ آپ کو یہ باکس نظر آ رہے ہیں، اس باکس کے اندر آپ سسم کی داڑھی مبارکہ باغ ہے. ادھر واقعی اسٹک ہے، یہ ماما شریف ہے، جبہ مبارک ہے، اور یہ تلک گدری مبارک ہے. تو کچھ اور بھی تبرکات ہیں. اب کی ہسٹری کیا ہے، یہاں تبرکات بادشاہی مسجد لاہور میں کیسے ہے، اس کے بارے میں آپ کو پراپر بتایا جائے گا. تو ہم باقی تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں. اور دیکھیے جو یہ ڈبیا ہے، اس میں کربلا کی مٹی ہے. اس طرح دستار مبارک، چادر مبارک حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. سامنے غلاف خانہ کعبہ، غلاف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم،